السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں کے اندر آتا ہے، اور اس مہینے کے جو شروع والے 10 دن ہیں وہ انتہائی بابرکت، عظمت والے اور افضل ایام ہیں، کیونکہ ان ایام کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے ایام کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ افضل ہے، زیادہ فوقیت والے ہیں، زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں کی بنسبت ان 10 ایام کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں کے اندر کیا جانے والا جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل کرنا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص، وہ آدمی جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا لیکن دونوں میں سے کسی بھی کے ساتھ واپس نہ لوٹا ہو، یعنی جان بھی قربان کر دی ہو، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو، بہرحال وہ افضل ہے۔ اور اسی طرح ان 10 ایام کے اندر ایک دن یوم عرفہ کا دن آتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ، اور اس دن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے بدلے سے اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ان بابرکت ایام کے اندر، ان مبارک ایام کے اندر نفلی روزہ، نفلی نماز، صدق و خیرات، ذکر و اذکار، تکبیر و تحلیلات جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان عبادات کا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، مغفرت کا باعث ہے۔ اور ان ایام کے اندر خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کیا جائے اور کم از کم یوم عرفہ کا 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے سگائر گناہ معاف فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔